تب بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے، پھر یہ آزمائش نہیں ہو سکتی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی جو اللہ تعالیٰ مار دے اس کو تو کھاتے نہیں ہیں یہ مسلمان، اور جو آپ خود مارتے ہیں اس کو کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا حکم ہے نا، میری مرضی سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو تمہیں وہ چیز کھانی چاہیے جس کے اوپر میرا نام لیا جاتا ہے، اور جس کے اوپر میرا نام نہیں لیا جاتا وہ تمہارے لیے نجس ہے، ناپاک ہے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اور یاد رکھو کہ جو بندہ ان کی اطاعت کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ پھر دوسرے رکوع میں رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے، فرمائیے ان کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے، اور ہم نے ان کے لیے نور پیدا کیا جس کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ایمان کا نور ہے۔ اور پھر اس کی مثال بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر بستی میں بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ لوگ جرم نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور پھر ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لے آؤ، اس وقت تک ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ہمارے اوپر وہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ عجیب سوال ہے، عجیب منطق ہے کہ تمہارے اوپر وحی اترے تو پھر تم مسلمان ہوگے، اگر نبی علیہ السلام کے اوپر یا کسی اور کے اوپر اتری ہے تو پھر آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہونا۔ پھر رب العالمین نے اس رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں کہ جو جنوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق جو لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جنات سے، جادو کے ذریعے کسی اور طریقے سے، وہ لوگ جہنمی ہیں، جہنمی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ جنات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور پھر رب العالمین نے تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا میں نے تم میں رسول نہیں بھیجا؟ تو رسول ہمیشہ انسانوں میں سے آتے رہے، جنات میں سے کوئی رسول نہیں آیا۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بستی کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تباہ و برباد نہیں کرتے جس وقت تک بستی والے ظلم کرنے کے اوپر تل نہ جائیں۔ جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر اس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین کی جو بڑی خامیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کا ذکر فرمایا ہے جو کہ ان کی جہالت کی وجہ سے تھیں۔ ان میں سے پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ کھیتیوں اور جانوروں میں سے ایک حصہ نکالتے، کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور ایک حصہ نکالتے کہتے یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہے۔ تو جو اگر بتوں کے نام میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی تو اللہ کے حصے سے نکال کے ادھر کر دیتے، یہ عجیب انصاف تھا۔ اور پھر اسی طرح دوسری ان کی قباحت اور برائی اور جہالت یہ تھی کہ وہ جانور اور کھیتیاں غیر اللہ کے نام پر کر دیتے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ فلاں کے نام کی ہے، کھیتی میں سے فلاں کے نام کی، جانوروں میں سے فلاں کے نام کی۔ بد نصیبی سے ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بد خصلت پائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی یہ جو جانور ہے نا یہ تو 11ویں والے پیر کے نام کا ہے اور فلاں دربار کے نام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے، یہ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح
اور بھی ان کی جہالتیں اور قباحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر یہ بھی قباحت ان کی بیان فرمائی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں رزق میں وہ سانجھی نہ بن جائیں، ان کے رزق کیسے پورا کریں گے، اور بدقسمتی اور بد نصیبی سے آج بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے، وہ قتل خفی ہو یا جلی ہو، یعنی کسی صورت میں بھی وہ قتل آج بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھیتیوں کے بارے میں اور پھلوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور پھر اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، عشر نکالو، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر جانوروں کے متعلق 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں چوپایوں میں سے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور پھر 5ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو حرام کی ہیں، یعنی جو یہ کام کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ان میں سے کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ایسی چیزیں کہ جو مردار ہو وہ بھی حرام ہے، خون ہو وہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی چیز وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ چیزیں حرام کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہود جن چیزوں کو حرام کرتے تھے ان کو ہم نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اور پھر رب العالمین نے اگلے رکوع میں بھی کبیرہ گناہوں کے مرتکب اور بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ان کا ذکر فرمایا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اولاد کا قتل کرنا، اور فحاشی اور عریانی کرنا، اور 5ویں چیز اپنے نفس کو قتل کرنا، اور 6ٹھی چیز کہ مال کھانا یتیم کا، 7ویں چیز کہ ماپ تول میں کمی کرنا، اور پھر 8ویں چیز کہ جب بات کرنا تو عدل اور انصاف سے ہٹ کر بات کرنا، اور پھر اسی طرح وعدے کو پورا نہ کرنا۔ یہ 10 گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اسلام کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ 10 چیزیں مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے اتریں، ہماری آنکھوں کے سامنے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ بعض نشانیاں ہمیں دکھا دیں تو پھر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ یاد رکھ لو، اگر ایسی صورت میں تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگے تو پھر تمہارے ایمان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور پھر رب العالمین نے اس رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گناہ عطا فرمائیں گے، اور جو برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مثل ہی برائی عطا کریں گے۔ اور پھر آخر میں ان کے جواب دیے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ان کو خاک نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے، وہ تو توحید والے تھے اور یہ شرک کے اوپر کاربند ہیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے پیروی کرنی ہے اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے شریعت نازل فرمائی ہے، زمین کے اوپر بنی ہوئی شریعت کی پیروی نہیں کرنی۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور یہ جتنی فقہ ہیں کہاں بنی ہیں؟ زمین کے اوپر بنی ہیں، اور آسمان کے اوپر شریعت کون سی بنی ہے؟ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کل قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جن لوگوں کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا، جن کا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور پھر پارے کے 9ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر شیطان نے، ابلیس نے جو انکار کیا اور رد کر دیا گیا اس کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام غلطی سے وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور پھر جنت کا لباس اتر گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھیجا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔
10ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا لباس آسمان سے نازل فرمایا ہے، اور وہ لباس کے صورت میں بارش نازل فرمائی، زمین نے انگوریاں پیدا کی، کپاس نکلی، اس سے لباس تیار ہوا اور مختلف چیزیں، اور اسی طرح فرمایا اس سے بھی ایک بہتر لباس ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اور وہ تقوی کا لباس ہے، بے حیائی نہیں کرنی، فحاشی اور عریانی نہیں کرنی۔ اور پھر شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم، جس طرح شیطان نے تمہارے بابا آدم کو جنت سے نکلوایا تھا نا، وہ آج بھی چاہتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل نہ ہونے دے اور تمہارے جسم سے لباس کو اترا دے، اور پھر یہ فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ، اور ہمارے آباء و اجداد میں سے ہم نے یہی پایا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کبھی بھی فحاشی اور عریانی کا حکم نہیں دیتے۔ اور پھر رب العالمین نے 11ویں رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ کس نے زینت والی چیزیں حرام کی ہیں، ان سے پوچھو، زینت والی چیزیں اور پاکیزہ رزق تو یہ تمہارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا ہے؟ فحاشی اور ظاہری باطنی اور گناہ اور بغاوت اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور پھر تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور انہوں نے میری آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب فرشتے ہمارے آئیں گے ان کے پاس اور ان کی روحوں کو قبض کریں گے تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جو کرنے والے بھرنے والے تم بنائے بیٹھے تھے، وہ کدھر ہیں؟ وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ پھر ان کو سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب ان میں سے ایک گروہ کو داخل کیا جائے گا تو دوسرا گروہ کہے گا یا اللہ اس نے گمراہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے نہیں ہم نے کیا گمراہ کیا تھا، تم خود گمراہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یہ جو سن رہے ہو اور تکبر کیا، فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا نہیں جائے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار دیا جائے، نہ وہ گزر سکتا ہے نہ یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ جنتی ہوں گے، جنت میں جب جائیں گے نا سب کا دل قلب واحد کی طرح ہوگا، کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کدورت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ اور پھر جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے کہ او جہنمیوں، جو ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ، ہم نے تو پورا پا لیا، کیا تم نے بھی پا لیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ ایک تو جنتی ہیں، ایک جہنمی ہیں، اور ایک درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اصحاب اعراف ہیں، ان کا ذکر ہے کہ وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، درمیانی دیوار کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے ان کو سلام کریں گے اور دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان میں داخل کر دے، جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ طلب کریں گے۔ اور پھر 13ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، اور پھر جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے سوال کریں گے، پکاریں گے اور کہیں گے او جنتیو، تم آخر ہمارے رشتہ دار ہو نا، تم کھانا کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، وافر مقدار میں نہریں چل رہی ہیں، ان میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو۔ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کافروں کے اوپر، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، تم تو دنیا میں رہ کر دین کو مذاق سمجھتے تھے، دین والوں کو مذاق سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے، آج تمہیں یہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر رب العالمین نے 13ویں رکوع میں ارشاد فرمایا اپنی ذات کا تعارف فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں، اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، سورج، چاند، ستارے اور سارا کچھ پیدا کرنے کے بعد، اور پھر فرمایا اسی اللہ سے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ دعا کیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو۔ وہ ذات تو وہ ذات ہے کہ جس نے بارش آنے سے پہلے ہوا کو چلا دیا، جس ہوا کو پہچان کر تم بارش کی خبر دیتے ہو کہ بارشیں آنے والی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح 15ویں رکوع میں بھی حضرت عاد علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا تذکرہ،
پھر 16ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ کہ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، میری قوم کے لوگوں باز آ جاؤ، پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ، تمہارے آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں ہیں کہ ان کو کیسے برباد کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا ہے، اور صالح علیہ السلام نے بھی جب قوم کو سمجھایا تو قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے جو غریب لوگ تھے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور یہ جو بڑے لوگ تھے تکبر کرنے والے انہیں کہنے لگے کہ تم صالح علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی اور اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جن کو مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر انجام ان کا بھی وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں جیسا نہ بنائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔